30واں پارہ اور اس کی آیت نمبر 4 کے حوالے سے عرض کیا تھا کہ چند روز پہلے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں ایک ہندو عورت نے گستاخی کی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس پر، آپ کی حرمت پر حملہ کیا۔ تو اس حوالے سے کچھ باتیں ہوئی۔ آخر میں نے عرض کیا تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو حملے ہوتے ہیں اس پر عموماً یورپ اور امریکہ، ڈنمارک اور انڈیا اور اس طرح کے دیگر غریب لوگ جو حملے کرتے ہیں عموماً 3 وجوہات سے کرتے ہیں۔ بعض اوقات وہ جہاد کو لے کر اسلام اور شریعت پر اعتراض کرتے ہیں، کبھی وہ حجاب کو لے کر، پردہ کو لے کر شریعت پر حملہ کرتے ہیں، اور کبھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نکاح کو لے کر کہ 6 سال کی معصوم بچی کے ساتھ نکاح کیا اور 9 سال کی عمر میں رخصتی کی، اس چیز کو لے کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر تبرہ کرتے ہیں۔ تو یہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ سرائی کرتے ہیں، اس کا مین مقصد صرف اور صرف ان 3 چیزوں کے علاوہ اور اب یہ 3 چیزیں، ان میں سے نمبر 1 جہاد، اس پر بھی علماء بولتے ہیں، ان اعتراضوں کے جواب دیتے ہیں، اور دوسرا حجاب، پردے کے حوالے سے ان کا جو بڑا اعتراض ہے کہ اس نے عورت کو اسلام نے قید کر دیا، پردے میں بند کر دیا، اس چیز پر بھی بعض اوقات علماء بولتے ہیں۔ اور تیسرا جو بڑا اعتراض ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اس نکاح کے حوالے سے۔ اب اس عورت نے بھی جو گستاخی کی، اس نے اسی چیز کو لیا کہ ان کا نبی نعوذ باللہ وہ شہوت پرست تھا، 6 سال کی بچی کے ساتھ نکاح کیا، 9 سال کی عمر میں رخصتی کی۔ تو اس پر چند چیزیں، پہلی چیز کہ اس چیز کو بخاری نے بھی لیا، مسلم نے بھی لیا، ابو داود نے بھی، دیگر بھی کتابوں میں یہ چیز آ گئی، لیکن پہلی چیز سوچنے کی یہ ہے کہ ہمارے نزدیک معصوم صرف اور صرف انبیاء کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی معصوم نہیں، غلطیوں سے پاک اور مبرہ نہیں۔ اور ہمارے جو دوسرے سبائی اور رافضی حضرات وہ کہتے ہیں کہ 12 امام اور 14 معصوم ہیں۔ پھر ہمارے سنیوں نے بھی معصومین کی ایک پوری فوج تیار کی کہ ہر پیر بھی معصوم ہے، اس پر کوئی آدمی بات نہیں کر سکتا، اگرچہ وہ سنت رسول کا قاتل ہو۔ ہمارے فقیر بھی ان پر کوئی بات نہیں کر سکتا، اگرچہ وہ شریعت کی دھجیاں بکھیر دے۔ ہمارا مولوی اور واعظ، ہمارا خطیب اور کوئی معلم، اس پر گفتگو نہیں ہو سکتی۔ حالانکہ صرف انبیاء وہ شخصیات ہیں جو ہر قسم کے گناہ سے، ہر قسم کے عیب سے، ہر قسم کی غلطی سے معصوم۔ باقی اس کے علاوہ صحابہ جو ہیں وہ محفوظ ہیں، معصوم وہ بھی نہیں، لیکن اس کے علاوہ کوئی بھی اس امت کے اندر معصوم نہیں انبیاء کے علاوہ۔ 14 والے بھی جھوٹے اور یہ فوج لشکر پورا تیار کرنے والے یہ بھی جھوٹے۔ اب یہ روایت جو بخاری میں آئی، پہلی چیز یہ ہے کہ یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں،
اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہوتا تب بھی کوئی بات تھی، یہ قول ہے۔ بعض روایات میں قول حضرت ہشام ابن عروہ کا اور بعض میں قول عائشہ ہے۔ بہرحال یہ راوی کی بات ہے، اور راوی کی بات صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نہیں۔ پھر اگلی چیز، اس وقت یہ عام رواج اور ترتیب تھی۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صحیح تحقیق یہ ہے کہ جب ان کا نکاح ہوا اس وقت ان کی عمر 16 سال تھی، جب رخصتی ہوئی تو ان کی عمر 19 سال تھی۔ اب راوی سے سہون ہوا، راوی بھول گیا، یا روایت کرنے والے بھول گئے، یا کتابت کے ذریعے سے غلطی ہوئی۔ اب لفظ تھا 16 کا، لفظ تھا 19 کا، لیکن وہاں سے دہائی مٹ گئی، 10 کا لفظ مٹ گیا یا بھول گیا، لفظ رہ گیا 6 اور 9۔ اب نکاح ہوا، لفظ تو یہ تھے 16 16 سال کی عمر میں، اور جب رخصتی ہوئی تو 19 کا لفظ تھا، وہاں سے بھی 10 کا لفظ مٹا، یہاں سے بھی مٹا، اور پھر لفظ بن گئے 9 اور 6 کہ نکاح ہوا 6 سال کی عمر میں، رخصتی ہوئی 9 سال کی عمر میں۔ بس یہ ایک غلطی لگنی تھی، اس غلطی کو لے کر پھر لکیر کے فقیر ہمارے بھی بعض جاہل مولوی جنہوں نے اس چیز کو اور بخاری کو لاریب سمجھا، اس لیے اصح الکتب بعد کتاب اللہ، امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ، ہم ان کی تردید اور تکذیب نہیں کرتے، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ امام بخاری معصوم نہیں۔ امام بخاری کی کتاب یہ لا ریب فی کے درجے پر نہیں پہنچی، بخاری کتاب میں غلطی ممکن ہے، یہ صرف اللہ کی کتاب کی شان ہے کہ لا ریب فی لا یضل ربی ولا ینسا۔ تو بہرحال بخاری کے اندر آ گئی، انہوں نے کہا جی بس ہم اس پر نہیں بول سکتے، آنکھیں بند کر کے ہمیں امام بخاری کی عزت عزیز ہے۔ گویا اللہ کے نبی کی عزت انگریز لوگ اچھالتے رہے، امام الانبیاء کی عزت پر لوگ حملہ کرتے رہے، خیر ہے، لیکن ہم نے بخاری کو بچانا ہے، اس لیے 6 اور 9 سال والی بات ٹھیک ہے۔ پھر یہاں سے مختلف جوابات نکالے، بھائی اس لیے کہ عرب کے اندر گرمی زیادہ تھی، گرمی کی وجہ سے بچیاں زیادہ بالغ ہوتی تھی، جلدی بالغ ہو جایا کرتی تھی۔ اب ان سے ہمارا سوال یہ ہے کہ جب عرب کے اندر گرمی تھی، وہ گرمی پہلے بھی تھی اور آج بھی ہے، اس وقت بھی جو گرمی تھی، کیا حضرت عائشہ کے علاوہ کوئی اور عورت بھی ملتی ہے جو 9 سال کی عمر میں بالغ ہوئی ہو؟ اگر گرمی تھی تو سب بچیاں 9 سال کی بالغ ہوتی، سب نہیں تو اکثر تو ہوتی، کچھ تو ہوتی، لیکن ایک بھی نہیں ملتی۔ اچھا آج بھی وہی گرمی ہے، آج پھر کیوں نہیں 9 سال کی بالغ ہوتی؟ پھر صرف عرب میں تو گرمی نہیں، سوڈان کے اندر بھی ہے، افریقہ کے اندر بھی ہے، لیبیا کے اندر بھی ہے، مراکش کے اندر بھی ہے، پاکستان کے سبی کے اندر اتنی گرمی، تو وہاں سے پتہ کرو وہاں بچیاں 9 سال کی بالغ ہو جاتی ہیں، اور یہ ملتان شریف یہاں بھی گرمی ہے، تو گرمی کی وجہ سے جی بچیاں جلدی بالغ ہو جایا کرتی تھی، فلاں ہوتی تھی۔ یہ اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے طرح طرح کے ہیلے اور بہانے کیے گئے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ بہت بڑا جھوٹ اور یہ غلط فہمی ہے۔ ہم امام بخاری کی عزت بھی کرتے ہیں، بخاری کتاب کی عزت بھی کرتے ہیں، لیکن اتنی بات ضرور ہے، ہم اس چیز کو نہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے راوی کذاب اور دجال ہیں، نہ یہ کہتے ہیں کہ امام بخاری نے جان بوجھ کر خیانت کی۔ اتنی بات ضرور ہے کہ بخاری میں آنے والی یہ روایت راوی کا بیان، امام الانبیاء کی حدیث نہیں، اور راوی سے یہاں پر غلطی ہوئی۔ اس راوی ہشام کی 2 حالتیں، ایک اس کا دور ہے مدنی، دوسرا اس کا دور ہے عراقی۔ اب مدنی دور کے اندر ہشام کا شاگرد حضرت امام ابو حنیفہ بھی ہے، ہشام کا شاگرد حضرت امام مالک بھی ہے، ہشام کے اور بھی سینکڑوں شاگرد ہیں، لیکن مدنی جتنے شاگرد ہیں، حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے بھی 6 سال والی روایت نقل نہیں کی، امام مالک نے بھی 6 سال والی روایت نقل نہیں کی۔ جب یہ گئے عراق کے اندر
اندر وہاں پر آخری عمر میں ان کا حافظہ بھی تھوڑا سا متکلم فی ہو گیا اور یہ آخری عمر میں نابینا بھی ہو گئے۔ اب وہاں جو عراقی تھے انہوں نے اس روایت کو گھڑا، انہوں نے گھڑ کر حضرت شام کے ذمہ لگایا، اور یہ سب سے پہلے روایت جو عراقیوں نے گھڑی کہ حضرت عائشہ کا نکاح 6 سال کی عمر میں ہوا، رخصتی 9 سال کی عمر میں ہوئی، یہ روایت سب سے پہلے ملتی ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے بھی کتابیں لکھی گئی، موطا امام مالک بھی تھی اور بھی دیگر کتابیں تھی، کسی کتاب میں یہ واقعہ نہیں ملتا۔ سب سے پہلے ملتا ہے تو 185 ہجری میں، 185 ہجری میں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا انتقال ہوا سن 58 ہجری میں۔ گویا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد بھی 127 سال تک یہ روایت کہیں نہیں ملتی، 127 سال تک اس روایت کا کوئی نام و نشان نہیں۔ تو اس لیے یہ روایت سرے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی توہین پر مبنی ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کسی روایت کا صحیح ہونا صرف یہ نہیں کہ بخاری میں آ گئی روایت ٹھیک ہے، مسلم میں آ گئی روایت ٹھیک ہے، ابو داود میں آ گئی روایت ٹھیک ہے، ترمذی نسائی ابن ماجہ میں آ گئی روایت ٹھیک ہے۔ کسی بھی روایت کے ٹھیک ہونے کے لیے صرف سند کا ٹھیک ہونا بھی معتبر نہیں، اس کتاب کا معتبر ہونا بھی ذکر نہیں، اس کے علاوہ کوئی مصنف کا معتبر ہونا یہ بھی ضروری نہیں۔ کسی بھی حدیث کو لینے کے لیے 10 شرطیں ہیں، 5 شرطیں اس کی سند کے اندر ہیں، 5 شرطیں اس کے متن کے اندر ہے۔ حسامی پڑھ لینا، دیگر کتابوں میں بہرحال لکھا، تفصیل کا وقت نہیں، تو لہذا صرف سند کا ٹھیک ہونا یہ بھی معتبر نہیں، اس کے ساتھ ساتھ متن کا ٹھیک ہونا بھی ضروری ہے۔ پھر وہ متن قرآن کے خلاف نہ ہو۔ قرآن کہتا ہے جب بچی کا نکاح ہو، بلوغت اس کی شرط ہے، نکاح کے لیے قرآن نے شرط لگائی، نکاح تب ہوگا جب جس کے ساتھ نکاح ہو، نکاح کرنے والا بھی جس کے ساتھ نکاح ہو وہ بھی دونوں عاقل اور بالغ ہوں، دونوں بالغ ہو۔ اگر بالغ نہ ہو تو نکاح نہیں ہوتا سرے سے، تو اس لیے بلوغت شرط ہے۔ تو یہ روایت قرآن کے خلاف ہے کہ 9 سال کی عمر میں بلوغت یہ نہیں ہو سکتی۔ پھر یہ چیز بھی مسلم ہے کہ کوئی چیز اگر عقل سلیم کے خلاف ہو وہ بھی روایت معتبر نہیں ہوتی۔ علامہ ابن جوزی نے اس لیے لکھا کہ روایت کا عقل سلیم کے مطابق ہونا بھی ضروری ہے، اور روایت حسی اور مشاہدہ کے خلاف بھی نہ ہو۔ ایک مشاہدہ ہوتا ہے عام، اس کے خلاف جو حدیث ہو تو وہ بھی معتبر نہیں ہوتی۔ اب مشاہدہ یہ ہے کہ ہمیں نظر آتا ہے یہ پنکھا ہے، آپ کہیں نہیں حدیث شریف میں آتا ہے یہ گدھا کھڑا ہے، یوں نہیں ہو سکتا، کیونکہ حدیث اور مشاہدہ یہ ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہوتے۔ مشاہدہ یہ ہے پوری دنیا اس پر متفق ہے کہ 9 سال کی بچی 8 سال کی بچی وہ بالغ نہیں ہو سکتی، تو یہ مشاہدہ کے بھی خلاف ہے، اس لیے بھی یہ روایت معتبر نہیں۔ اور بھی دیگر اس کی وجوہات ہیں۔ تو اس لیے اس روایت کو لے کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر جو حرزہ سرائی کی جاتی ہے وہ کسی حال میں بھی قبول نہیں۔ اب اگر یہ مسئلہ ہوتا کہ 6 سال کی بچی سے نکاح کرو، 9 سال کی عمر میں رخصتی کرو، تو صحابہ اس سنت پر عمل کرتے کہ نہیں؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صحابہ تو وہ تھے جہاں پر امام الانبیاء مسکرائے وہ اس جگہ پر مسکرانا بھی عبادت سمجھتے تھے، جہاں میرے نبی نے تہجد پڑھی، جہاں میرے نبی نے جہاد کیا، جہاں امام الانبیاء نے کوئی بھی نیکی کا کام کیا، صحابہ اس جگہ پر اسی طریقے پر وہ کام کرنا اپنے لیے فخر بھی سمجھتے تھے، عبادت بھی سمجھتے تھے۔ اگر 9 سال کی بچی سے نکاح کرنا یہ سنت رسول ہوتی تو 1,44,000 کے قریب صحابہ ہیں، کوئی صحابی تو عمل کرتا، کوئی تابعی تو عمل کرتا، کوئی تبع تابعی اس پر عمل کرتا۔ 4 اماموں میں سے امام ابو حنیفہ عمل کرتے، امام شافعی عمل کرتے، امام احمد عمل کرتے، امام مالک اور دیگر امام یہ اس پر عمل کرتے، انہوں نے بھی عمل نہیں کیا۔ اگر 9 سال کی بچی سے نکاح
نکاح تھا تو خود امام بخاری وہ اس روایت پر عمل کرتے، امام مسلم عمل کرتے، ابو داؤد ترمذی عمل کرتے، نسائی اور ابن ماجہ والے، یہ بزرگ خود بھی اس حدیث پر عمل کرتے کہ نہیں کرتے؟ وہ تو بات کرے، آج کے مولویوں کو بھی چاہیے تھا نا کہ اس پر عمل کرتے۔ جتنے بھی ہیں جس مرضی مذہب سے جس مرضی فرقے کی طرف اپنی نسبت کرے، میں نے اس دن عرض کیا تھا، جملہ اگرچہ سخت تھا کہ آج کوئی جماعت اسلامی کا آدمی اپنی 6 سال کی بچی کا نکاح سراج الحق سے نہیں کرتا، کوئی بریلوی آدمی اپنی 6 سال کی بچی کا نکاح طاہر القادری سے نہیں کرتا، کوئی غیر مقلد اور اہل حدیث امام بخاری کو پوجنے والا وہ اپنی 6 سال کی بچی کا نکاح ساجد میر سے نہیں کرتا، حافظ سعید سے نہیں کرتا، کوئی اشاعت التوحید کا آدمی اپنے امیر طیب صاحب سے نکاح نہیں کرتا، اور کوئی جمہوری اور دجالی اس طاغوتی نظام کا حصہ اپنی 6 سال کی بچی کا نکاح مولانا فضل الرحمان سے نہیں کرتا۔ اگر یہ سنت ہے، امام الانبیاء کے ذمے اس چیز کو لگاتے ہو تو پھر کرنا چاہیے نا سارے مولویوں کو بھی عمل۔ جب آپ اپنی بچیوں کو اتنا عزیز کرتے ہو تو اس لیے صحابہ اس پر عمل کرتے، اگر یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوتا۔ پھر آپ تاریخ کی ساری کتابیں اٹھائیں، تبری پڑھ لیں اور مستند کتابیں، حضرت صدیق اکبر کی جو اولاد تھی ان کی 2 بیویاں، پہلی بیوی حضرت قتیلہ، ان سے جو اولاد تھی جن میں حضرت اسماء ہے، دوسری بیوی ام رومان جن سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور تمام تاریخ کی مستند کتابوں میں لکھا کہ حضرت صدیق اکبر کی زمانہ اسلام سے پہلے جو اولاد تھی ان اولادوں میں ایک اولاد اور ایک بیٹی کا نام حضرت عائشہ بھی ہے۔ اگر 2 ہجری میں حضرت عائشہ کی عمر 9 سال ہے، ان کا نکاح ہوا 2 ہجری میں، 2 ہجری میں 9 سال ہے، تو پھر یہاں سے 13 سال مکہ کے ہیں، تو پھر حضرت عائشہ کی تو پیدائشی سرے سے کب بنتی ہے؟ حضرت عائشہ کی پیدائش تقریباً بنے گی 5 زمانہ نبوت کے بعد، آغاز نبوت کے تقریباً 5 سال بعد پیدائش بنتی ہے، لیکن ساری کتابیں کہتی ہیں کہ نہیں، حضرت عائشہ کی پیدائش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے کی ہے۔ جب اعلان نبوت سے پہلے حضرت عائشہ پیدا ہو گئی تو 10 سال مدنی زندگی کے اور 13 سال مکی زندگی کے، اب 13 سال مکی زندگی کے حضرت عائشہ پیدا شدہ تھی۔ 2 ہجری میں نکاح ہوا تب بھی 13 اور 2 15 سال یہ ہو گئی، اور پہلے اگر یہ ہو 3-4 سال کی بچی تو کام ٹھیک ہے۔ حضرت عائشہ کی پیدائش پہلے ہو چکی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی تک اعلان نبوت نہیں کیا تھا۔ اسی طرح تمام تاریخ اس پر بھی متفق ہے کہ آپ کی جو بڑی بہن تھی حضرت اسماء بنت قتیلہ، وہ حضرت عائشہ سے 10 سال عمر میں بڑی تھی۔ جب 10 سال عمر کے اندر وہ بڑی تھی اور ان کی وفات ہوئی سن 73 ہجری میں، گویا 1 ہجری کو حضرت عائشہ کی بہن حضرت اسماء ان کی عمر تھی 27 سال۔ 1 ہجری کو ان کی عمر 27 سال ہے تو حضرت عائشہ کی عمر کتنی بنے گی؟ 27 میں سے 10 کم کرو 17 سال، اور پھر 2 ہجری کو نکاح ہوا، تقریباً وہی 19 سال عمر بنتی ہے۔ تو اسی طرح اور بھی اس کے دیگر مشاہدات وہ موجود ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کا جب نکاح ہوا تو ان کی عمر 16 سال تھی، اور جب رخصتی ہوئی تو اس وقت ان کی عمر کتنی تھی؟ 19 سال تھی۔ 6 اور 9 والی یہ گپ شپ ہے۔ پھر بخاری کی جو پہلی حدیث ہے، اس پہلی حدیث کی راوی جس کے اندر یہ ہے حدیث کی کیفیت بیان کی گئی، وحی کی کیفیت بیان کی گئی کہ وحی کس طرح آئی، اس حدیث کی راویہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ جب حضرت عائشہ پیدا ہی نہیں ہوئی تھی اس وقت تو پھر اس کو روایت کس طرح کر سکتی ہے؟ ایک آدمی اس وقت سرے سے پیدا ہی نہیں ہوا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والی وحی کی کیفیت بیان کر سکتا ہے؟ تو اس لیے پہلی جو راویہ ہیں وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔
اسی طرح والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، سابقین اولین کی جو فہرست ہے اس لسٹ کے اندر جو نام ہے ان میں سے ایک نام حضرت عائشہ کا بھی ہے۔ سابقین اولین میں کون ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ بھی بتلاتی ہے کہ حضرت عائشہ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے پیدا ہوئی۔ جب پہلے پیدا ہوں گی تو پہلے ایمان لائیں گی نا، جب وہ سرے سے پیدا ہی بعد میں ہوئی تو سابقین اولین کی لسٹ میں کس طرح آ گئی؟ تو یہ مؤیدات ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کہ ان کی پیدائش یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے ہوئی۔ اسی طرح ترمذی کے اندر ایک حدیث ہے، حضرت اسامہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور وہ گر پڑے پھسل کر، ان کا منہ اس سے خون آنے لگ گیا، ناک سے بھی خون آنے لگ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو فرمایا کہ ان کا منہ دھو دو، ان کا منہ دھلواؤ اور ان کا جو ہے منہ وہ صاف کرو۔ اب یہ جو ہے حضرت اسامہ یہ فوت ہوئے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 29 سال کی عمر۔ جب یہ 29 سال کے ہیں تو 10 سال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا نکاح اور وہ ساری عمر بناؤ تو تب بھی حضرت عائشہ کی عمر 19 سال بنتی۔ اس پر دیگر مشاہدات ہیں، انشاءاللہ بہت سے مؤیدات ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب ان کا نکاح امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا ان کی عمر 6 نہیں بلکہ 16 سال تھی، اور جب رخصتی ہوئی تو ان کی عمر 9 نہیں بلکہ 19 سال تھی۔ تو اس روایت کے اور بھی بڑے مؤیدات ہیں، وقت چونکہ پورا ہو گیا، انشاءاللہ اگلے جمعے پر یہیں سے اس پر مؤیدات پیش کروں گا۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق۔